شیخ صاحب سوال آپ کے لیے، سوال کچھ اس طرح، بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو پچھلے کچھ نماز میرے قضے ہو گئے تھے، سمجھو 3-4 سال تک ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھا ہوگا، تو قضا نماز کیسے ادا کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نمازیں مقرر کیے ہیں ان کے اوقات بھی مقرر کیے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے نمازوں کی جو ٹائم ہے وہ مقرر کر دیا ہے. مثلا ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت کون سا ہے اور انتہائی کون سا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یعنی 5 وقت کی جو نماز ہیں ہر نماز کا ایک الگ وقت ہے. مثلا کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھا کئی سالوں سے، تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پچھلے جو کرتوت اور گناہ ہیں وہ سب چھوڑ دینا چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التوبۃ تجب ما قبلہا. اگر کوئی شخص توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے دل سے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے جائیں گے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو شخص اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کریں اپنے دل سے، وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. مثلا کوئی مشرک ہو جائیں یا کافر ہو جائیں، اس کی بھی گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا جب وہ توبہ کریں. جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین معاف کر دے جائیں گے، سارے گناہوں کو. اسی طریقہ اگر جس نے نماز نہیں پڑھا ہے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہر نماز اپنے وقت میں، اس کی کوئی قضائی نہیں ہے. ہاں الا کوئی شخص مثلا معذور ہو جائے، مثلا آج کل بہت ایسے بیمار ہیں جو اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں 5 دن سے 7 دن سے، ان کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے نماز پڑھ لیں، نماز کے احکام کو نہیں جانتے ہیں. ہاں ان کو یہ نماز پڑھنا چاہیے قضائی، کیونکہ وہ اصل میں نماز نہیں چھوڑتے ہیں، وہ معذور ہونے کی وجہ سے انہوں نے نماز چھوڑا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیسے نماز پڑھ لوں. مثلا وہ 5 دن اسپتال میں تھا، اس کے کپڑے پاک نہیں تھے، اس کے پاس پانی بھی میسر نہیں تھا وضو کرنے کے لیے، یا وہ معذور تھا وضو بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ایسے شخص نے اگر نماز چھوڑ دیا 5 دن یا 3 دن یا 2 دن، اس کو یہ سارے نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے ترتیب کے ساتھ. مثلا اس نے ظہر سے نماز چھوڑا 5واں دن تک، پہلے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی طریقہ سب نمازیں اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ بھی ضروری نہیں ہے جو بہت لوگ کہتے ہیں مثلا جو ظہر کی نماز آپ نے قضا کر لیا وہ ظہر کی وقت پڑھ لیں، یا عصر کی وقت میں پڑھ لیں. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سارے نمازیں اس کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو قضا ہوئے ہیں. جو معذور شخص ہیں وہ نہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہے. مثلا ایسا ہے جو ایک شخص مثلا سو گیا تو اس نے بہت دیر سے اٹھ گیا، نماز کا وقت نکل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك. اگر کوئی شخص نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، نماز کا وقت نکل جائیں، یا ایسا ہی کوئی شخص بھول جائیں نماز کا وقت نکل جائیں، جب وہ اٹھ جائیں یا جب اس کو فوراً یاد آ جائیں تو اس پر کوئی اور کفارہ نہیں ہے، بس وہی نماز فوراً ہی پڑھ لیں. یعنی وہ معذور بندے یا وہ جو سوئے ہوئے ہیں دیر میں اٹھ جائیں، یا وہ جو بھول جائیں پھر اسے یاد آ جائیں، یہ شخص اپنے نمازوں کی قضائی پڑھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ. باقی وہ شخص جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس کے لیے توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اس کے بعد اپنے نماز قضا نہ کریں.
کیونکہ نماز چھوڑنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک ہی نماز چھوڑ لیا تو گویا کہ اس نے دین اسلام ہی چھوڑ لیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں مثلا امام احمد بن حنبل اگر کوئی چاہے مسلمان کا بیٹا ہو، مثلا اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اگر نماز نہ پڑھیں اسے قتل کر دو اور اسے غسل نہ دے دو اور مسلمانوں کی قبرستان میں اسے نہ دفنا دو۔ اور ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جو شخص نماز نہ پڑھے، مسلمان ہے اگر نماز نہ پڑھے، اسے جیل میں رکھ دو یہاں تک وہ نماز شروع کر لیں یا جیل کے اندر ہی فوت ہو جائیں، لیکن اس کو جیل سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ایسا امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھ لیں اس کو قتل کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر وہ مرتد نہیں ہے، کافر نہیں ہے، لیکن حداً اس کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ اس نے نماز چھوڑا ہے۔ یہ نماز ہی چھوڑنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ مسلمان کو اس مسئلے میں بہت احتیاط ہونا چاہیے کہ اپنی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بخیر۔